تو اصل مقصد جو ہوتا ہے وہاں پر گنبد خضرا یعنی رسول پاک کے روضے کی زیارت کرنا۔ سر حشر تشریف لاؤ گے لیکن لحد میں بھی جلوہ دکھاؤ گے، لیکن نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ حضور میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور کہا غار میں ابو بکر سے، کہا سانپ نے غار میں ابو بکر سے، انگوٹھا ہٹاؤ میں آؤں کدھر سے، طرب ہے زیارت کی اے میرے آقا، حضور میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آخر میں جب کوئی راستہ نہ ملا تو وہ سانپ جو ہے حضرت ابو بکر کو ڈس دیا، اس کے بعد بھی انگوٹھا نہیں ہٹاتے ہیں، ایک بار نہیں بار بار ڈس دیتے ہیں۔ یہ ہجرت کے واقعہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لے گئے تو اس سانپ کو پتہ تھا کہ ایک نبی آخر الزماں دنیا میں تشریف لائیں گے، اور ہجرت کر کے جب وہ مکہ سے مدینہ جائیں گے تو اسی راستے سے ہو کے چلیں گے اور اس غار میں وہ ٹھہریں گے۔ ہزاروں سال پہلے اس سانپ کو اس بات کا علم ہو چکا تھا، اس لیے وہ سانپ جو ہے ایک مدت سے وہاں رہ کر کے انتظار کر رہا تھا کہ نبی آئیں گے، ہم ان کی زیارت کریں گے، دیدار کر لیں گے۔ اب سانپ نے کیا کیا تھا کہ جگہ جگہ اس نے سوراخ بنایا تھا کہ نبی تشریف لائیں گے، جدھر سے قریب ہوگا اسی راستے سے ہم باہر نکل جائیں گے۔ ایک دو سوراخ نہیں، کتنا سوراخ بنایا تھا پتہ نہیں۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں تشریف لے جانے والے تھے، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ، پہلے غار کے اندر میں تشریف لے کے جاتا ہوں اور غار کو پورا صاف کر لیتا ہوں، اس کے بعد آپ تشریف لائیں گے۔ حضرت ابو بکر گئے، غار کو صاف کیا، دیکھا کہ جگہ 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 سوراخ بنایا ہوا ہے۔ ہر سوراخ کو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا کرتا پھاڑ پھاڑ کے سوراخ کو بند کر دیا کہ کہیں سے کوئی جانور نکل نہ جائے اندر سے، کیونکہ پرانا غار ہے، پتہ نہیں کب سے ہے، یہاں کوئی آتا جاتا نہیں ہے، اس لیے کوئی جانور اندر ہوگا، کوئی نکل کر کے نبی کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ اپنا کرتے مبارک پھاڑ پھاڑ کے ہر سوراخ کو بند کر دیا۔ ایک سوراخ بچ جاتا ہے، کرتا ختم ہو گیا۔ اب اس سوراخ کو بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں مل رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوراخ میں اپنا انگوٹھا رکھ دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، غار صاف ہو گیا، آپ اندر تشریف لائیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر کے جانگ مبارک پر میرے آقا سر رکھ کر کے آرام فرما رہے ہیں۔ اور ادھر سانپ کو خبر ہوئی کہ نبی آخر الزماں غار میں تشریف فرما ہے۔ اب وہ جس سوراخ پر جاتا ہے ہر سوراخ بند ملتا ہے۔ آخر میں ایک سوراخ میں آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس سوراخ کے اوپر ایک گوشت کا لوتھرا رکھا ہوا ہے، ٹکڑا رکھا ہوا ہے۔ وہ سوراخ، وہ سانپ سمجھ گیا کہ اس میں کوئی عاشق اپنا بدن رکھا ہے۔ اس سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق کے انگوٹھے پر اپنا سر ملنا شروع کیا، اپنا بدن ملنا شروع کیا کہ ہو سکتا ہے کہ کم سے کم ٹھنڈک ملے گی، انگوٹھا ہٹے گا، ہم نبی کا دیدار کر لیں گے۔ لیکن سانپ تو عاشق تھا ہی، اس سے بھی بڑا عاشق یہاں پر موجود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو پتا چل گیا کہ اندر کوئی جانور ہے، ٹھنڈک مل رہی ہے، محسوس ہو رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگوٹھا نہیں ہٹاتے، کہیں کوئی سانپ نہ نکل جائے۔ اب سانپ بے چین ہے کہ ہم نکلے تو کیسے نکلے۔ آخر میں حضرت ابو بکر کے انگوٹھے میں کاٹ ڈالا، ایک بار ڈسا، دو بار ڈسا، تین بار ڈسا، حتیٰ کہ 16 مرتبہ ڈس دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق جو ہے انگوٹھا نہیں ہٹاتے ہیں، وہ عاشق رسول ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے اپنی جان دے رہے ہیں لیکن نبی کی محبت میں کمی آنے نہیں دیتے ہیں۔ انگوٹھا جب 16 مرتبہ ڈسنے کے بعد نہیں ہٹایا، 15 مرتبہ ڈس دیا، انگوٹھا نہیں ہٹ رہا ہے تو 16واں مرتبہ زہر ڈال دیا اس میں۔ سانپ نے زہر ڈالا،
حضرت ابو بکر صدیق کے جسم میں وہ زہر اثر کر گیا، آنکھوں سے آنسو کا قطرہ جاری ہوا، وہ قطرہ نبی کے چہرے پر رخسار پر گرتا ہے، وہ قطرہ جیسے ہی نبی کے چہرے پر گرا میرے آقا آنکھ کھول دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ابو بکر تمہیں کس چیز نے رلایا ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ اس غار کے اندر ایک سوراخ تھا جس کے اوپر میں انگوٹھا رکھا ہے، وہ اندر سے کوئی جانور مجھے بار بار ڈسا ہے، یا رسول اللہ ایک بار نہیں 16 مرتبہ ڈنک مارا ہے، اب تو اس کا اثر بھی میرے جسم میں کر گیا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر صدیق انگوٹھا ہٹاؤ، انگوٹھا جب ہٹایا ہے سانپ باہر نکلتا ہے، نبی کی بارگاہ میں آ کے نبی کی زیارت کرتا ہے، اس کے بعد میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر اس غار میں دیوانہ صرف تم ہی نہیں ہو، یہ سانپ بھی میرا دیوانہ ہے، ایک مدت سے میرا انتظار کر رہا تھا، یہ سانپ کے راستے کو تم نے روک دیا ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تھوک مبارک لعاب مبارک نکال کے اس انگوٹھے میں لگا دیتے ہیں جہاں پہ زہر اثر کیا تھا، لگانا تھا کہ پورے جسم کا زہر اتر جاتا ہے۔ اب سانپ کہتا ہے، سانپ نے غار میں ابو بکر صدیق سے کہا انگوٹھا ہٹاؤ میں آؤں کدھر سے؟ بڑی طرف ہے زیارت کیا ہے میرے آقا، میں حضور آپ کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب غار سے سانپ باہر آیا، ابو بکر صدیق کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ معذرت چاہتا ہوں ابو بکر سے۔ نکلتے ہی باہر یہی سانپ بولا، بڑی معذرت چاہتا ہوں ابو بکر صدیق سے۔ نکلتے ہی سانپ باہر یہی بولا حضور میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو عاشق بنیے ایسے ہی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہی ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، مہر کب سے نقاب میں ہے، اور کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یابر، بچا لو آ کر شفیع محشر کہ کتنا مشکل حساب میں ہے۔ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یابر، ہر آدمی کے ساتھ یہ حال ہوگا، سب کے سامنے آ کے کھڑے ہوں گے منکر نکیر، سوال کریں گے کہ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یابر، بچا لو آ کر شفیع محشر کہ کتنا مشکل حساب میں ہے، کتنا مشکل حساب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، میدان محشر جب قائم ہوگا گنہگاروں کو چھانٹ کر کے الگ کر دیا جائے گا، جنتیوں کو چھانٹ کے الگ کیا جائے گا، گنہگاروں کو، خاکیوں کو، پاپیوں کو، مجرموں کو، ایسے ایسے لوگوں کو الگ کیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا روز محشر وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے گنہگاروں، خاکیوں، پاپیوں، الگ ہو جاؤ جنتیوں سے۔ اس وقت جہنمی اور جنتیوں کو الگ کر دیا جائے گا، اور جہنمیوں کو حکم ہوگا اپنے اپنے شان کے مطابق جاؤ اپنے اپنے ٹھکانے پر۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے قوم میں کچھ لوگ تجارت کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلا، رات ہو گئی، راستے میں ایک کیا بولتے ہیں کہ محل ملتا ہے، اسی کے بغل میں ایک قبرستان بھی تھا۔ ان لوگوں نے سوچا رات کو ہم لوگ یہی آرام کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، عبادت کر لیتے ہیں، اللہ اللہ کر لیتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں گے مولا اس قبرستان میں جتنے مردے ہیں ان میں سے کسی کو دوبارہ زندہ کر دے تاکہ ہم اس سے پوچھیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اب یہ لوگ گیا، رات ہو گئی تھی، جا کے آرام کرنے لگا، پھر اللہ اللہ کرنے لگا، عبادت کرنے لگے۔ اس کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ مولا اس قبرستان میں جو لوگ سو رہے ہیں، جتنے مردے ہیں، ان میں سے کسی کو دوبارہ زندہ کر دے تاکہ ہم اس کو مرنے کے بارے میں پوچھ سکے کہ وہ کیسے مرا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، قبر میں کیا حال ہوتا ہے۔
اتنا کانا تھا کہ اچانک ایک قبر کے اندر سے پھٹ پھٹ کی آواز ظاہر ہوئی اور ایک سیاہ رنگ کا مردہ، ایک سیاہ کالے رنگ کا مرد جس کا بال گھنگرالے تھا وہ قبر سے باہر نکلتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں بتاؤ تم لوگوں نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں کیوں دعا کیا کہ اللہ اس کو دوبارہ زندگی دے دے؟ کیوں مجھے اٹھنے کے لیے تم نے کہا؟ اور رب کی بارگاہ میں مجھے کیوں میرے لیے دعا کیا کہ باہر نکلو اور مجھے بتاؤ؟ کیا بتاؤں تمہیں؟ میرے مرنے کا 90 سال گزر گیا ہے لیکن آج بھی وہ موت کی تلخی محسوس کر رہا ہوں، موت کی سختی، موت میں جو پریشانی ہوتی ہے، جاکنی کے عالم میں جو تکلیف ہوتی ہے، جاکنی کے عالم میں جس کو سکرات کہتے ہیں، آخری لمحہ میں جتنی تکلیف ہوتی ہے وہ شخص کہتا ہے کہ میرے مرنے کا 90 سال گزر گیا ہے لیکن وہ بھی تلخی آج مجھے محسوس ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ میں ابھی ابھی مرا ہوں۔ موت کی سختی بہت زیادہ ہے۔ موت آج سماج میں سب جانتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، روزانہ کہیں نہ کہیں لاشیں سامنے آتی ہے، اس کو دفن کیا جاتا ہے، جنازے کی نماز پڑھتے ہیں لیکن اپنے بارے میں کسی کو فکر نہیں ہے کہ کل اسی جنازے پہ ہم بھی سوئیں گے۔ یہ مسلمان کا حال، اور مسلمان کا حال کیا بتائے، بتانے میں بھی خراب لگتا ہے۔ لوگ آتے ہیں جنازہ پڑھنے، بخشش کروانے کے لیے، اور فجر کی نماز، عصر، ظہر، مغرب، عشاء سب چھوڑے ہوا ہے، حتیٰ کہ اگر ظہر کے وقت جنازہ لے کے آیا ہے تو جنازے کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں وہ لوگ باہر بیٹھے رہتا ہے، اور پھر جو لوگ نماز پڑھ کے نکلتے یہ لوگ جا کے نماز جنازہ پڑھتے وہ لوگ بھی شامل ہوتے۔ اب بتاؤ جس کی ظہر کی نماز اس کے آنکھ کے سامنے ہو رہی ہے، جماعت کھڑی ہے اور وہ بیٹھ کر کے گپے مارتا ہے اور وہ بخشش کرانے کے لیے آیا ہے مردے کے پیچھے، خود کا ٹھکانہ نہیں ہے کہ کون سا جہنم میں یہ جلے گا، اس کا پتہ نہیں ہے، اور بخشش کے نام پہ آیا ہے۔ وہ بھی مسجد میں، مسجد کے صحن میں جنازہ کی نماز ہوتی ہے، مسلمان بیٹھے رہتا ہے، کچھ لوگ ظہر کی نماز پڑھ کے تب جا کے جنازہ کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو توفیق نہیں۔ اتنا بڑا بے حیا قوم ہے، کم سے کم اتنا تو شرم ہونا چاہیے کہ ہم مسجد میں آ گئے، جماعت کھڑی ہے، اس میں ہم شامل ہو جائیں۔ جس قوم کا حال یہ ہو وہ قوم مٹ جاتی ہے، اور تمہارے ساتھ ساتھ اچھے بھی لوگ پسے جاتے ہیں۔ کہا گیا نا کہ گھن کے ساتھ جو کے ساتھ گھن بھی پساتا ہے، تو تم ہو وہ گھن جو کے ساتھ تم پسانے والے ہو، اور تمہارے ساتھ ساتھ اچھے بھی لوگ مارے جاتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے؟ جب نمازیں نہیں پڑھنا ہے تو پیچھے پیچھے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ 90 سال میرا گزر گیا اور مجھے موت کی سختی آج بھی محسوس ہو رہی ہے۔ حضرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہود و نصارہ نے کہا تھا، کفار و مشرکین نے کہا تھا آپ تو مردے کو زندہ کر دیتے ہیں، تو یہ تو جو 10 دن پہلے، 20 دن پہلے، سال بھر پہلے مرتے ہیں ان لوگوں کو زندہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ لوگ مرے بھی نہ ہو، ایسے ہی دفن ہو گئے ہو، آپ ان لوگوں کو زندہ کیجئے جو بہت پہلے انتقال کیے ہیں۔ کہا کہ کس کو کروں؟ کہا کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے شام کو زندہ کر دو، حضرت شام کو زندہ کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہے چلو، گئے حضرت شام کے قبر کے پاس گئے اور وہاں جا کر کے 2 رکعت نفل نماز ادا کی، اس کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا شام کو زندہ کر دے، شام کو زندہ کر دے۔ اتنا کہنا تھا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا شام قبر سے باہر نکل آیا تو نکلتے ہی اس کے سر کے بال پک گئے، داڑھی کے بال پک گئے، موج بھاؤں سب پک گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ارے تیرے قوم میں اس دور میں نہ کسی کا بال پکتا تھا نہ پکا ہے، پھر تیرا بال کیوں پک گیا ہے؟
शाम ने कहा कि मैंने सुना है अल्लाह के नबी आप कह रहे थे कि अल्लाह शाम को भी जिंदा कर दे, शाम को भी जिंदा कर दे। जब इस आवाज को मैंने सुना तो मैं घबरा गया, मैं कांपने लगा कि कहीं क़यामत का दिन तो नहीं आ गया है, सूर फूका तो नहीं गया है, इसलिए मुझे भी जिंदा होने का हुक्म मिलता है। और रब ने मुझे जिंदा किया और बाहर हुआ तो मैं इस खौफ से, इस डर से, इस दहशत से कि कहीं क़यामत का दिन कायम ना हो जाए और रब के सामने मुझे हिसाब ना देना पड़े, इसी खौफ से मेरा सारा बाल पक गया। क्या समझते हैं इतनी आसानी है क़यामत का दिन? कब्र के दिन, कब्र के मैदान में जब तक सोए रहे तब तक तो ठीक ठाक है। क़यामत का दिन इतना ख़तरनाक होगा, इतना ख़तरनाक होगा, अल्लाह फरमाएगा वमताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ए बेनमाजियों छटो लाइन से, ए गुनहगारों हटो यहाँ से, ए खातियों पापियों चोरों चक्कारों गुंडों, अब जन्नतियों के बीच से तुम हटो, तुमको छांट छांट के अलग किया जाएगा। उसमें छटने वाला यहूद व नसरा भी होगा, कुफ़ार व मुशरिकीन भी होंगे और मुसलमान की जमात भी होगी। क्या समझते? जब नमाज नहीं पढ़ेंगे वहाँ जन्नतियों के भीड़ में रखा जाएगा, नमाज नहीं पढ़ेंगे वहाँ जन्नतियों के मजमा में रखा जाएगा? नहीं नहीं, इस आयत में कई मफहूम बयान हुआ है। इस आयत में कुछ बात ये भी आई है कि गुनहगारों छट के अलग हो जाओ, ए हासिदों छट के अलग हो जाओ, ए बेनमाजियों छट के अलग हो जाओ, ए खाकियों तुम भी छट के अलग हो जाओ, ए चुगलखोरों तुम भी छट के अलग हो जाओ, और ए अताअत करने वाले जमात में शामिल होने वालों, जिसने अताअत किया है दीन का और अल्लाह उसके रसूल का, उनको छोड़ के जो नहीं किया तुम भी हटो। तो इसमें कैद नहीं है, सबके लिए ये आम है, छाटा जाएगा वहां मेरे दोस्तों, कोई वहां बचाने वाला नहीं होगा। जो करना है यही करो, कहीं ऐसा ना हो कि वहां छाटे जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम कितना दिन पहले इंतकाल किया था? हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे से कहा कि 4000 साल पहले मैं इंतकाल किया था, मेरे बाल नहीं पके थे। उस दौर में बाल नहीं पकता था, उस दौर में उम्र एक एक आदमी का क्या बोलते हैं 2000, 4000, 3000, 3500, 4000, तारीख में बात आई है कि 5-5 साल आदमी जिंदा रहता था। बड़े लंबे लंबे होते थे, मोटे ताजे हट्टे कट्टे तंदुरुस्त होते थे, उन लोग का बाल दाढ़ी पकता नहीं था। लेकिन उस वक्त जब खबर सुनी कि अल्लाह शाम को भी जिंदा कर दे, तो शाम कहता है कि मैं इसी हैबत में था कि कहीं क़यामत का दिन, कहीं ऐसा क़यामत का दिन ना आ जाए और रब के सामने मुझे हिसाब देना पड़े, इसी खौफ से मेरा सारा बाल पक गया। हजरत बायजीद, बस 2-4 मिनट और, हजरत इब्राहिम बिन अदहम से कहा गया कि आप अल्लाह का नेक बंदा हैं, अल्लाह का वली है, महबूब है, तो कौम के अंदर आकर के लोगों को दीन की बात क्यों नहीं बताते हैं, नसीहत क्यों नहीं करते हैं, लोगों को समझाते क्यों नहीं है? हजरत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं लोगों मैं क्या बताऊं, मुझे तो 4 बात की फिक्र है और यही 4 बात मुझे जो है खाई जा रही है। जिस दिन मैं इस 4 बातों से छुटकारा पा जाऊंगा उसी दिन मैं लोगों के सामने आके बयान करूंगा। कहा कि कौन सी बात है 4? का पहली बात वो कि जब औलाद आदम से अल्लाह ने फरमाया ऐ लोगों बताओ मैं कौन हूँ, तो सब ने कहा था कि मेरा रब, तू मेरा रब है, तू मेरा खालिक है, तुम मेरा मालिक है। उस वक्त अल्लाह ने 2 गिरोहों को अलग किया था और इरशाद फरमाया था इधर वाले आधे जो है ये जन्नती है, इसकी भी मुझे कोई परवाह नहीं है। और रब ने फरमाया था इधर वालों के लिए कि इधर वाले जो आधे हैं ये भी ये जहन्नमी है, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं इस बात से डरता हूँ कि मेरा नाम किस लिस्ट में है, कौन सी जमात में है, कि जिस वक्त रब ने फरमाया था औलाद आदम के सामने ऐ लोगों बताओ मैं कौन हूँ, सब ने कहा था तुम खुदा हो, तू ही मालिक हो, तू ही रहमान हो, तू ही सबका पालने वाला पालनहार हो। तो अल्लाह ने आधे से फरमाया था ये लोग जन्नती है लेकिन इसकी भी मुझे कोई परवाह नहीं है, और आधे जमातों से फरमाया था ये लोग जहन्नमी है लेकिन इसकी भी मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं डर इस बात से रहा हूँ कि मेरा नाम किस जमात में है, जहन्नमी वाले जमात में है कि जन्नती वाले जमात में है। मैं इसलिए डरता हूं कि रब ने मुझे किधर रखा था। का दूसरी बात ये
کہ ماں کے پیٹ میں جب بچے کی تخلیق ہوتی ہے، بچے کو بنایا جاتا ہے، شکل صورت دیا جاتا ہے، اس کے بعد روح پھونکی جاتی ہے، روح پھونکتے اس سمے فرشتہ عرض کرتے مولا اس بچہ یا اس بچی کو بدبخت لکھ دوں یا نیک بخت لکھ دوں؟ حضرت ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں میں ڈرتا اس بات سے ہوں کہ فرشتوں نے جب پوچھا تھا میری ماں کے پیٹ سے کہ یا اللہ اس کا نام بدبخت میں لکھوں یا نیک بخت میں، تو میں ڈرتا اس لیے ہوں کہ میرا رب نے کس طرف لکھنے کا حکم دیا ہے۔ میرے دوستو، اس کے بعد ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں لوگوں نے کہا پھر تیسری بات کیا ہے؟ کہا تیسری بات یہ ہے کہ جب موت آتی ہے لوگ مر جاتے ہیں، فرشتہ کہتے ہیں مولا اس کی روح کافروں کے ساتھ رکھ دوں یا اس کی روح مومنوں کے ساتھ رکھ دوں؟ جب میری موت آئے گی، رب فرمائے میری موت آئے گی، فرشتہ عرض کریں گے مولا ابراہیم بن ادھم کی روح کو جنتی والے لسٹ میں رکھ دوں، مومنوں کی جماعت میں رکھوں یا کافروں کی جماعت میں رکھوں؟ ڈر اس لیے رہا ہوں کہ اس وقت میرا رب فرشتوں کو کیا حکم دے گا کہ میری روح کہاں رکھی جائے گی، مومنوں کے بیچ میں رکھی جائے گی یا کافروں کے بیچ میں رکھی جائے گی؟ لوگوں نے پوچھا چوتھی کیا بات ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ چوتھی بات یہ ہے کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، لوگ پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جائیں گے، اور اسی عالم میں رب فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے گنہگاروں چھٹ جاؤ، اے خاکیوں چھٹ جاؤ، اے پاپیوں چھٹ جاؤ، اے مجرموں چھٹ جاؤ جنتیوں سے۔ اس وقت چھاٹا جائے گا، جنتیوں کو الگ کیا جائے گا اور جہنمیوں کو الگ کیا جائے گا۔ میں ڈرتا اس بات سے ہوں کہ اس وقت کہیں مجھے چھانٹ کے الگ نہ کر دیا جائے جنتیوں سے، اس لیے میں ڈرتا ہوں۔ یہ چار بات جب میں طے کر لوں گا تب میں لوگوں کے بیچ میں آؤں گا۔ اے قائم نگر والو، تم میں سے کسی کو پتا ہے کہ ان چاروں باتوں میں سے کس بات کے طرف آپ ہے؟ نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے کہ روز ازل جب رب نے کہا تھا کہ تم لوگ مجھے کیا مانتے ہو، سب نے کہا تھا خدا، تو رب نے کہا تھا آدھے لوگ جنتی ہو، کئی آدھے لوگ جہنمی ہو، لیکن کسی کی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ کیا کسی کو پتا ہے کہ آپ کس لسٹ میں تھے، کون سی جماعت میں تھے؟ جنتی والی جماعت میں تھے کہ جہنمی والی؟ جب پتا نہیں ہے تو پھر اتنا بخلائے ہوئے کائے ہیں؟ 80 سال 40 سال کی عمر جا رہی ہے، نماز آپ کے پاس کہاں ہے؟ کون سی نماز آپ کے پاس ہے؟ جمعہ خالی جمعہ پڑھ لینے سے آپ بخشے جائیں گے؟ ہفتہ میں 2-4 بار فاتحہ کر لینے سے بخشے جائیں گے؟ اب پوچھا جائے گا ظہر کہاں ہے، عصر کہاں ہے، مغرب کہاں ہے، فلاں دن کی فلاں نماز کہاں ہے، فلاں سال کی فلاں نماز کہاں ہے، تب کیا بتاؤ گے؟ یا اس بات کی پتہ ہے کہ ماں کی پیٹ میں آپ جب تھے اور فرشتہ پوچھ رہے تھے کہ مولا اس بچے کی تقدیر، اس بچے کو بدبخت میں لکھ دوں یا نیک بخت میں، آپ کا نام کس میں لکھا ہوا ہے؟ کہ ایسا تو نہیں کہ بدبختی میں لکھا گیا ہو؟ نماز چھوڑ کے جو زندگی گزارتے ہیں تو کس پر ثابت کیا جائے گا؟ آپ خود اپنا انصاف کیجئے، اکیلے میں بیٹھ کے رات کے اندھیرے میں سناٹے میں بیٹھ جائیے اور لائٹ بتی سب بند کیجئے اور اس پر غور کیجئے کہ روز ازل جو رب نے کہا تھا کہ آدھے جہنمی ہے، آدھے دوزخی ہے، آدھے جنتی ہے، یا ماں کے پیٹ میں فرشتوں نے کہا تھا اس کا نام بدبخت کے طرف لکھ دوں یا نیک بخت ہے، تو آپ کا کدھر لکھا گیا ہے؟ کون سے جماعت میں آپ ہے؟ یا کب اس وقت کے بارے میں کہ جب آپ کی روح نکال کے لوگ لے کے فرشتے لے کے جائیں گے تو آپ کو کہاں رکھنے کا حکم ہوگا؟ کافروں کی جماعت میں کہ مومنوں کی جماعت میں؟ یا پھر اس بات کو سوچئے کہ روز قیامت جب رب فرمائے گا مجرموں الگ ہو جاؤ جنتیوں سے، تو اس وقت آپ کہاں رہیں گے؟ جنتیوں میں یا چھاٹے جائیں گے؟ ان چار باتوں پر غور کیجئے۔ اگر ایمان کا ذرا بھی بو اگر اندر موجود ہے تو ان چاروں باتوں کو یاد کیجئے اور اپنے اندر غور کیجئے۔